غزہ میں ہلاکتوں میں اضافے کے بعد بائیڈن انتظامیہ نے اپریل کے آغاز میں خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کی جنگی کارروائیوں کے لیے امریکی حمایت کی کچھ شرائط ہوں گی جب تک کہ اسرائیل شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتا۔ غزہ کے جنوبی حصے میں واقع رفح میں تقریباً 13 لاکھ شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں امریکہ کی یہ دھمکی حقیقت بن کر سامنے آئی جب اسرائیل نے یہاں آپریشن شروع کر دیا۔ رفح میں رونما ہونے والے واقعات کے تناظر میں ہم اسرائیل کے لیے کچھ قلیل مدتی سیکورٹی امداد کی ترسیل پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر دہشت گردی کے حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے جنگی طرز عمل پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہتھیاروں کی منتقلی کا استعمال کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں طویل عرصے سے امریکہ سے مطالبہ کرتی آئی ہیں کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکے۔ ان کا الزام ہے کہ اسرائیل جس طرح ان کا استعمال کر رہا ہے وہ شہریوں کے تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آپ جنگ پر اس حد تک کنٹرول چاہتے ہیں؟ ہم نے پرل ہاربر کے بعد جاپانیوں پر 2 ایٹم بم گرائے۔ کیا امریکہ میں کسی کو واقعی اس کی فکر تھی؟ امریکی انتظامیہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے بتایا کہ امریکہ نے سب سے پہلے گزشتہ ماہ ہتھیار روکنے پر غور کیا تھا کیونکہ اسرائیل رفح پر فیصلے کے قریب تھا۔ چونکہ اسرائیلیوں نے امریکی خدشات کو مکمل طور پر حل نہیں کیا، انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے ہتھیاروں کی منتقلی کو روکنے کا فیصلہ کیا، جس میں 2000 پاؤنڈ وزنی 1800 بم شامل ہیں، یعنی کل تقریباً 1 ٹن، اور 500 پاؤنڈ وزنی 1700 بم، جن کا کل وزن 1/4 ٹن بنتا ہے۔ جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک گولہ بارود کی کٹس کی منتقلی بھی زیر غور ہے، جو گونگے کہلائے جانے والے بموں کو درست رہنمائی والے گولہ بارود میں تبدیل کرتی ہیں۔ اس سے ایک روز قبل ہی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے لیے اپنی حمایت پر زور دیا۔ یہودی عوام کی حفاظت، اسرائیل کی سلامتی اور ایک آزاد یہودی ریاست کے طور پر اس کے وجود کے حق کے لیے میری حمایت آہنی ہے، چاہے ہم ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں۔ بائیڈن انتظامیہ نے حال ہی میں اسرائیل کو $827 ملین مالیت کے ہتھیاروں کی منظوری دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بدھ کے روز کانگریس کو وہ رپورٹ پیش نہیں کی کہ آیا اسرائیل امریکی ہتھیاروں کے استعمال سے شہریوں کی فلاح اور تحفظ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ہم رپورٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم مستقبل قریب میں اسے فراہم کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ رفح میں اسرائیل کے داخل ہونے کے باوجود جنگ بندی کے علاوہ اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے بدلے میں حماس کے زیر حراست یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔